السلام علیکم دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ہندوستان کے بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کتنے بڑے ولی تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے بڑے بڑے کرشمے دکھائے، جانیں گے اس ویڈیو میں، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھیں۔ خواجہ غریب نواز کا پورا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے۔ خواجہ غریب نواز ایران کے علاقے سجر میں پیدا ہوئے۔ خواجہ غریب نواز 11 اپریل 1143 عیسوی کو ایران کے سستان میں پیدا ہوئے۔ خواجہ صاحب کے والد کا نام حضرت خواجہ سید غیاث الدین بن احمد حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو کہ حسینی سادات ہے، اور والدہ کا نام بی بی ام الورا بنتے حضرت سید داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو حسنی سادات ہے۔ جب خواجہ غریب نواز 8 برس کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب ان کی عمر 15 برس ہوئی تو ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 544 ہجری میں ایک بار جب آپ اپنے پھلوں کے باغیچے میں کام کر رہے تھے، تب حضرت ابراہیم کندوجی نام کے ایک درویش وہاں آئے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے باغیچے میں سے ایک انگور کا گچھا اٹھایا اور ان کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کندوجی نے انگور کا گچھا کھایا اور خواجہ غریب نواز کی اس مہمان نوازی سے وہ بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے تھیلے میں ہاتھ دیا اور اس میں سے کچھ نکالا اور اسے منہ میں چبا کر خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے بڑی ہی خوشی کے ساتھ اسے کھا لیا۔ جب خواجہ غریب نواز نے اس چبائی ہوئی چیز کو کھایا تو ان کے فیض و برکت سے آپ کے لیے علم اور حکمت کے دروازے کھل گئے، اور آپ نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور اس رقم کو غریبوں اور محتاجوں کو خیرات کر دیا۔ خواجہ غریب نواز سمرقند اور بخارا کی طرف علم دین سیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 544 ہجری سے 550 ہجری تک آپ وہاں حضرت مولانا حسام الدین اور حضرت مولانا شراف الدین کے پاس علم سیکھتے رہے۔ 550 ہجری میں آپ کی ملاقات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ خواجہ صاحب ایک کامل پیر تلاش رہے تھے، تبھی آپ نے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سنا۔ 512 عیسوی میں آپ ان کے پاس پہنچے اور ان کے مرید ہو گئے اور عبادت الہی اور خدمت مرشد کرتے رہے۔ ایک بار خواجہ عثمان ہارونی نے آپ سے کہا کہ معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے نیچے دیکھ کر کہا کہ میں زمین کے نیچے تک دیکھ سکتا ہوں، یعنی کہ اندر تک دیکھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد مرشد نے پھر کہا کہ اب اوپر کی طرف دیکھو۔ آپ نے پھر اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں آسمان کے اندر تک دیکھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد مرشد نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی آگے پہنچا سکتا ہوں۔ پھر 22 سال تک آپ نے مرشد کی خدمت میں گزارنے کے بعد ایک دن مرشد نے خواجہ صاحب کو اپنے پاس بلایا اور اپنی 2 انگلیاں اپنی دونوں آنکھوں کے بیچ میں رکھی اور پھر فرمایا، معین الدین نیچے دیکھو تمہیں کیا دکھتا ہے۔ پھر خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں تحت تو سرا تک دیکھ سکتا ہوں، یعنی 7 طبق زمین کے نیچے تک۔ اس کے بعد مرشد نے پھر کہا کہ معین الدین اوپر کی طرف دیکھو تمہیں کیا دکھتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں عرش اعظم تک دیکھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے خوش ہو کر آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ ایک بار خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے سبھی مریدوں کو اپنے پاس بلایا، اس سے اپنی اپنی کراماتیں پیش کر کے مجھے دکھاؤ۔ اس کے بعد سبھی مریدوں نے اپنی اپنی کرامات سے کوئی چیز پیش کی، کسی نے سونا، کسی نے چاندی، کسی نے جواہرات اور کسی نے دینار و درہم پیش کیے، مگر خواجہ غریب نواز نے روٹی کے ٹکڑے پیش کیے۔ اس کے بعد سبھی مرید ہنسنے لگے۔ اس کے بعد دروازے پر ایک ساحل نے آواز دی اور کہنے لگا، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اس کے بعد سبھی مریدوں نے اپنی اپنی چیزیں اس ساحل کو دینی چاہی، ہیرے جواہرات اور سونا چاندی۔ ساحل نے جواب دیا کہ میں ان سب چیزوں کا کیا کروں گا، مجھے تو بس کچھ کھانے کو چاہیے، مجھے کھانے کو دے دو۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز نے اپنے روٹی کے ٹکڑے جو کہ انہوں نے کرامات میں پیش کیے تھے وہ اس سائل کو دے دیے۔ اس کے بعد سائل نے اسے کھایا اور خواجہ غریب نواز کو بہت سی دعائیں دی۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ اے معین الدین تم غریب نواز ہو۔
اس کے بعد خواجہ غریب نواز کی ملاقات 555 ہجری میں شیخ ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ سے ہوئی۔ 563 ہجری میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو جبہ مبارک عطا فرمایا اور اپنے ساتھ حج کو لے کر گئے، اور جب وہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، اس کے بعد آپ کے مرشد نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر دعا کی اور دعا میں کہا کہ اے خدا، میں اپنے معین الدین کے لیے تجھ سے 3 چیزوں کا طلبگار ہوں۔ پھر آواز آئی، اے عثمان، معین الدین کے لیے جو کچھ بھی طلب کرو گے وہ دیا جائے گا۔ یہ حکم پا کر آپ نے عرض کیا کہ اے خدا، تو میرے معین الدین کو قبول فرما۔ ارشاد باری ہوا، ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کیا کہ میرے معین الدین کو مجھ سے زیادہ شہرت عطا فرما۔ ارشاد باری تعالی ہوا کہ ہم نے قبول کیا۔ اور پھر تیسری بار عرض کیا کہ میرے معین الدین میں اپنے جلوے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پیدا عطا فرما۔ پھر ارشاد باری ہوا کہ یہ دعا بھی میں نے قبول کی۔ اس کے بعد وہ مدینہ پہنچے اور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو روضہ مبارک سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا کتب المشائخ بہروبر، یعنی اور تم پر بھی سلامتی ہو اے زمین اور سمندر کے بزرگوں کے کتب۔ 580 ہجری میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ 582 ہجری میں اصفہان میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو مرید بنایا اور 585 ہجری میں سمرقند میں ان کو خلافت عطا فرمائی۔ 585 ہجری میں خواجہ صاحب قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ حرمین شریف گئے۔ ایک دن ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ غریب نواز کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ اے معین الدین، تم دین کے مددگار ہو، تمہیں ہندوستان جانا ہے اور وہاں جا کر وہاں کی جاہلیت کو دور کرنا ہے اور دین پھیلانا ہے۔ تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کو دین اسلام کا صحیح راستہ دکھاؤ۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز ہندوستان کی طرف آ پہنچے اور لاہور میں کچھ عرصوں کے لیے رکے۔ اس کے بعد 52 سال کی عمر میں خواجہ غریب نواز راجستھان پہنچے اور راجستھان کے اجمیر میں ٹھہرے۔ اس وقت اجمیر میں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ اجمیر میں اس وقت ایک مندر ہوا کرتا تھا۔ وہ مندر اجمیر کا کافی بڑا مندر تھا اور وہ مندر راجاؤں اور رانیوں کی پوجا کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ مندر کے پاس ایک تالاب تھا جس کا نام آنا ساگر ہے۔ اس تالاب کے پانی کو لوگ کافی اچھا اور برکت والا سمجھتے تھے۔ ہندو دھرم کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جو بھی اس تالاب کے پانی سے نہائے گا اس کے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ مندر میں کافی سارے دیے جلائے جاتے تھے اور مندر میں کئی سارے نوکر رکھے گئے تھے۔ اگر کوئی وہاں آتا تو وہ ان کی اچھے خاطرداری کرتے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں آئے اور آنا ساگر سے کچھ دوری پر چٹائی بچھا کر بیٹھ گئے اور خواجہ صاحب کے مرید بھی وہیں پاس میں بیٹھ گئے۔ تب عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ اجمیر میں رہنے والے لوگوں کو اسلام کے بارے میں ذرا بھی خبر نہیں تھی۔ جیسے ہی حضرت قطب الدین نے اذان لگانی شروع کی تو سبھی اپنے اپنے گھروں سے باہر آ نکلے۔ انا ساگر کے پاس کافی بھیڑ ہو گئی۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ سبھی ہندو دھرم کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ سبھی کو اس بات کی حیرانی تھی کہ سبھی بھگوان تو مندر کے اندر ہے، پھر یہ لوگ باہر کھڑے ہو کر کس بھگوان کے آگے جھک رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آ گئے۔ جہاں خواجہ صاحب اور ان کے مرید نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے وہی جگہ اونٹوں کے باندھنے کی تھی۔ اس کے بعد چرواہوں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ یہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے کہا کہ اونٹ تو کہیں پر بھی بیٹھ جائیں گے، ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں اور اپنی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں اس طرح تنگ نہ کریں۔ اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانے اور مسلح اٹھا کر ادھر ادھر رکھنے لگے۔ خواجہ صاحب کے بار بار کہنے پر بھی چرواہے نہیں مانے۔
تو اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہاں سے چلو، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اب یہاں ان کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اتنا کہہ کر خواجہ صاحب وہاں سے چلے گئے۔ پھر جب اگلی صبح اونٹوں کو چرانے کا وقت ہوا اور چرواہوں نے اونٹوں کو چرانے کے لیے اٹھانا چاہا تو اونٹ اٹھ نہیں پائے۔ چرواہوں نے یہ محسوس کیا کہ اونٹ اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ چرواہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا، مگر اونٹ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اس بات سے چرواہے کافی پریشان ہو گئے کہ اونٹ اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں۔ اس کے بعد آخرکار انہیں یاد آیا کہ کل اس بابا نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ دھیرے دھیرے بھیڑ ہونی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی کہہ رہا تھا کہ گاؤں میں ایک جادوگر آیا ہے، تو کسی کا ماننا تھا کہ وہ کوئی بھگوان کا نیا اوتار ہے۔ اس کے بعد یہ بات راجہ پرتھوی راج چوہان تک جا پہنچی کہ ایک فقیر نے راجہ کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ اس کے بعد راجہ پرتھوی راج چوہان نے خواجہ معین الدین چشتی کو خبر بھیجی کہ تم کیسے جادوگر ہو جو بے زبان جانوروں کو باندھ رکھے ہو۔ یہ بیچارے بے زبان جانور بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اپنا جادو واپس لے لو۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کسی کو بد دعا نہیں دیتے اور نہ ہی جادو کرتے ہیں۔ جاؤ، اونٹ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے کھڑے بھی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی چرواہے اونٹوں کے پاس گئے اور انہیں کھڑا کیا تو وہ ایک ہی بار میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس دن کے بعد سے ہندو دھرم کے لوگوں کی دلچسپی اذان اور نماز میں بڑھنے لگی۔ اس کے بعد 5 وقت کی اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ یہ بات راجہ پرتھوی راج چوہان تک پہنچ گئی۔ راجہ پرتھوی راج چوہان تک یہ بات پہنچائی گئی کہ جو مسلمان یہاں آئے ہیں وہ 5 وقت اذان دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور ہمارے تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ یہ مسلمان ہمارے مورتیوں کو غلط ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے لائق نہیں ہیں، ان مورتیوں کو یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ اس کے بعد راجہ پرتھوی راج چوہان نے خواجہ صاحب اور ان کے مریدوں کو یہ خبر بھجوائی کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو اور ہمارے دھرم کو گندا بتاتے ہو اور ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پوتر تالاب کو اپنے ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہو، جو ہمیں بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے صحیح یہی ہوگا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اور بھی تو دنیا پانی لینے کے لیے آتی ہے، صرف ہمارے تھوڑا پانی لینے سے ہی کیا فرق پڑ جائے گا۔ اس کے بعد راجہ پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ وہ سبھی لوگ ہمارے دھرم کے ہیں، تم ہمارے دھرم کے نہیں ہو، اسی لیے تم اس تالاب سے پانی نہیں لے سکتے۔ اگر آئندہ ایسا ہوگا تو تم پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اے قطب الدین، یہ آئندہ ہمیں پانی نہیں لینے دیں گے، چلو اپنا پیالہ پانی سے ابھی بھر لیں۔ جیسے ہی خواجہ صاحب اور ان کے مرید پانی لینے کے لیے گئے تو لوگوں نے انہیں منع کر دیا اور یہ شرط رکھی کہ اگر پانی تمہیں تبھی دیا جائے گا جب کہ پانی تمہارے جسم کو نہ چھوئے تو ہم یہ پیالہ تم کو پانی سے بھرنے دیں گے۔ جیسے ہی خواجہ صاحب کے مرید حضرت قطب الدین نے پانی کا پیالہ ڈبویا اور پانی بھر کر جیسے ہی پیالہ باہر آیا تو انا ساگر کا سارا پانی سوکھ گیا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سارا انا ساگر کا پانی اس چھوٹے سے پیالے میں جمع ہو گیا۔ جیسے ہی انا ساگر کا پانی سوکھا تو پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا۔ اس کے بعد راجہ پرتھوی راج چوہان انا ساگر کے سوکھ جانے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد پرتھوی راج چوہان نے اپنے منتریوں میں ایک سبھا بلوائی۔ اس کے بعد سبھی نے اپنی اپنی صلاح دی اور وہ کہنے لگے کہ یہ یا تو کوئی جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی پہنچا ہوا فقیر ہے۔ اس کے بعد سبھی نے رائے مشورہ کیا اور سبھی نے یہ صلاح دی کہ اس فقیر کو بلوایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ اگر وہ ہم سے معافی منگوانا چاہتا ہے تو ہم اس سے معافی مانگ لیں گے۔ اس کے بعد سب مرد اور عورتیں اور بچے جا کر خواجہ صاحب کی منت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سب سے جو بھی بھول ہوئی ہے، جو بھی پاپ ہوا ہے، اسے ہم سب کو معاف کر دے۔
ہم سبھی لوگ اپنے پاپوں کا بوجھ اس تالاب میں دھو لیا کرتے تھے، مگر ہم لوگ اب کہاں جائیں گے، اسی لیے ہمیں معاف کر دو۔ اور وہ لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ بابا صاحب آپ بھی اس تالاب میں وضو کر لیا کریں، مگر بھگوان کے واسطے ہمیں وہ تالاب لوٹا دو۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز نے حضرت قطب الدین کو کہا کہ جاؤ اس پیالے کو واپس سے آنا ساگر میں ڈال آؤ۔ جیسے ہی حضرت قطب الدین نے وہ پیالہ انا ساگر میں ڈالا تو انا ساگر کا سارا پانی ویسے کی ویسے ہی بھر گیا۔ دوستوں، یہ مانا جاتا ہے کہ اس شام کو 32,000 غیر مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کر خود کو مسلمان گھوشت کیا۔ اس کے بعد سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں پر بھی غصے کا طوفان کھڑا ہو گیا، اور وہ سبھی پریشان ہونے لگے کہ اسی طرح چلتا رہا اگر یہ مسلمان بابا یہیں پر رہا تو کوئی بھی نہیں رہے گا جو ہندوؤں کا نام لے سکے اور دیوی دیوتاؤں کو پوج سکے۔ اس کے بعد راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلوایا اور اسے خواجہ صاحب کو ہرانے اور اسے جلد سے جلد باہر نکالنے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے سمے کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی قابلیت کے قصے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ پنڈت رام دیو شیطانی اور جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس نے پرتھوی راج چوہان کو یہ یقین دلایا کہ وہ جلد ہی انہیں اچھی خبر سنائے گا۔ اس کے بعد پنڈت خواجہ صاحب کے پاس آیا اور کئی طریقے کے سوال پوچھنے لگا، مگر خواجہ صاحب پھر بھی خاموش رہے۔ جب رام دیو کافی شور مچانے لگا تو خواجہ صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ایسا سنتے ہی نہ جانے رام دیو کو کیا ہوا اور وہ خواجہ صاحب کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، بابا صاحب آپ جس بھی دھرم کے ہو مجھے اسی دھرم میں شامل کر لو۔ اس کے بعد جو بھی ان دونوں کا مقابلہ دیکھنے آئے تھے وہ سبھی حیرانی میں پڑ گئے، اور جو بابا رام دیو بابا صاحب کو ہرانے آیا تھا وہ خود ہی مسلمان ہو گیا۔ دوستوں، اتہاس کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا ہے۔ دوستوں، اگر خواجہ صاحب کے خاندان کی بات کریں تو ان کی 2 بیویاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ 6 رجب 633 ہجری کو جب خواجہ صاحب 97 برس کے ہوئے تو وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ خواجہ صاحب کو راجستھان کے اجمیر میں ہی دفنایا گیا اور وہاں پر ان کی مزار بنوا دی گئی۔ لاکھوں لوگ آج بھی اجمیر شریف اجمیر کی درگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ پاک ان کی دلی جائز مرادیں پوری کرتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا خواجہ غریب نواز کے بچپن سے لے کر آخری سانسوں تک کا سفر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اپنے سبھی دوستوں اور رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔